فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ میرا رب فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو پاگلوں کی طرح اٹھیں گے، اور وہ ایسے چلیں گے جیسے کوئی بندہ محبوط الحواس ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھوا ہوتا ہے۔ دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ جن پر جنوں کا اثر ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، باولے ہو جاتے ہیں، سود کھانے والا اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھے گا، پھر تمام محشر والے اسے دیکھیں گے کہ وہ پاگلوں کی طرح چل رہا ہے، تو وہ پہچان جائیں گے کہ یہ وہی ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی لعنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سود کھانے کے عمل کو اتنی بڑی جسارت قرار دیا گیا، گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ انسان ہے کہ اس کو کسی بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میرا رب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے، ذرا آیت کا ترجمہ تو دیکھیں، سنیں ذرا، اگر تم سود نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانا یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قرآن کی ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے سود کے بارے میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اس سے بھی سود کی غلاظت کا اندازہ ہوتا ہے، سود کتنی بری چیز ہے۔ اے ایمان والو، یہ دگنا تگنا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم سود نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر سود نہیں کھاؤ گے تو؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون۔ حقیقت میں یاد رکھیں، کامیابی وہ نہیں ہے جو جس کو دنیا دار کامیابی سمجھتے ہیں، کامیابی وہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ کامیابی سمجھتے ہیں، کامیابی وہی ہے جس کو اللہ کامیابی فرمائے، اچھائی وہی ہے جس کو اللہ اچھائی فرمائے۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے اگر تم سود سے بچو گے تو لعلکم تفلحون، یہ تمہارے لیے کامیابی ہوگی، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ جس بات کو کامیابی فرما رہا ہے تو حقیقت میں کامیابی وہی ہے، سود سے بچنے میں کامیابی ہے، سود کھانے میں کامیابی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس وقت بندہ یہ خیال ہی نہیں کرے گا کہ اس کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، مال کے حصول کا ذریعہ کیا ہے۔ لوگ بالکل اس طرف توجہ نہیں دیں گے۔ جو روزی وہ کھا رہا ہے، جو روزی وہ کما رہا ہے، وہ حلال ذرائع سے آتی ہے یا حرام ذرائع سے آتی ہے، لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف مال کمانا ہوگا، بس کہ مال زیادہ آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، لوگ اس کو اس طرف جائیں گے ہی نہیں، سوچیں گے نہیں، اس طرف خیال ہی نہیں جائے گا، بس مقصد مال کمانا ہوگا۔ مال جس کاروبار سے آ رہا ہے، کیا وہ کاروبار شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر ہو رہا ہے یا شریعت کے دائرہ کار سے باہر تو نہیں نکل رہا؟ لوگ یہ نہیں سوچیں گے۔ اور حقیقت حال یہی، آج وہی وقت ہے، آج لوگوں کا مقصد صرف اور صرف مال کمانا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، اس مال کی کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں۔ سود کے بارے میں حدیث ہمیں کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضور نے یہاں گن کر ہمیں بتایا 4 شخص ایسے ہیں جن کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ سب سے پہلا حضور نے فرمایا شرابی، جو شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے، توبہ تائب نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا۔ تیسرے نمبر پر یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانے والا۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا اپنے والدین کا نافرمان۔ جب تک کہ مرنے سے پہلے یہ صدق کے دل کے ساتھ توبہ تائب نہ ہو جائیں، اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، اپنے رب کو راضی نہ کر لیں۔ والدین کا نافرمان ہے تو مرنے سے پہلے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتا، اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 وہ گناہ جو انسان کی اس دنیا میں ہلاکت کا باعث بنتے ہیں،
اور آخرت میں جہنم میں جانے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ حضور نے ہمیں کیا نہیں بتایا، فرمایا اپنے آپ کو ان 7 گناہوں سے بچاؤ جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا کام، برا فعل، سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ دوسرا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا۔ اس میں بھی دیکھیں سود آیا کہ سود یہ دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک دامن بے خبر مومن عورت پر تہمت لگانا۔ حضور نے فرمایا ایسا فعل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک پاک دامن بے گناہ مومن عورت پر تہمت لگائی۔ سود یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں، بندہ سوچتا ہے کہ تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، سود کھانے والے کے گناہوں کے 73 درجے ہیں، جن میں سے ہر درجہ اتنا عظیم اور ہولناک ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اس میں سے سب سے جو کم درجہ ہے، بڑے کی تو کوئی حد نہیں ہے، ابھی ہم کم کو دیکھیں کہ سود کھانے والے کے گناہوں کا سب سے جو کم تر درجہ ہے وہ کتنا بڑا ہے، بڑا کتنا بڑا ہوگا پھر وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے، سب سے کم درجہ یہ ہے، اتنا کبھی فعل ہے یہ حضور نے اس کی اتنی کبھی مثال بیان فرمائی۔ سب سے بڑی بات تو اللہ خود فرما رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے؟ کون ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود خور پر، اس کے وکیل پر، کاروبار جو ہوتا ہے نا جو اس میں وکالت کرتے ہیں ان کے بارے میں، یہ مسلم کی حدیث ہے، سود خور پر، اس کے وکیل پر اور اس کے کاتب پر اور اس کے گواہ پر سود اتنا برا فعل ہے۔ ایک بندہ سود لے نہیں رہا، صرف وکیل بن رہا ہے، سود لے نہیں رہا، وہ صرف ضمانت دے رہا ہے، وہ صرف سگنیچر کر رہا ہے، وہ صرف گواہی دے رہا ہے، سود نہیں لے رہا، وہ سود کوئی اور لے رہا ہے۔ لیکن حضور نے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے سود خور پر، اس کے وکیل پر، اس کے کاتب پر اور اس کے گواہ پر، ان تمام پر حضور لعنت فرمائی ہے۔ سامعین محترم، حضرات گرامی، یہ سود ایک بہت بڑی لعنت ہے، اللہ کا بہت بڑا یہ عذاب ہے، اس میں کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی۔ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اس کی کبھی ایک مثال حضور نے ارشاد فرمائی جس کو بندہ بولتے ہوئے بھی کانپتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم میں کوئی ایسا ہے خدا نہ خواستہ تو صدق کے دل کے ساتھ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس برے کام سے خود بھی بچیں، اور اگر آپ کسی کو دیکھیں تو اس کو بھی بتائیں کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں اس برے بہت کبیرہ گناہ سے، بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جسے ایسی غلطی ہوئی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔